زمین جیسے واقعات رنگ ذرا سا بدل ضرور دیتے ہیں لیکن اس سے کہانی زیادہ تبدیل نہیں ہوتی، لیکن یہ داستان ایسی ہے کہ آپ کو ہر بات میں ایک نیا جہاں ملتا ہے، ورنہ یہ آپ قائم ہی نہیں ہو سکتے تھے، اور یہی اس کتاب کا بہت بڑا کمال ہے۔ اگر یہ کتاب کسی سمسم کا قصہ سناتی ہے تو ہمارے سفر نامہ نگار اس کے علی بابا ہیں جو وہاں سے یادوں کا خزانہ اٹھا لائے ہیں اور اسے چھپا کر نہیں رکھا، سب کے سامنے لا کر رکھ دیا ہے۔ الف لیلہ میں ہزار داستانوں کی داستان ایک دوشیزہ سناتی ہے، لیکن یہاں صرف ایک ڈیڑھ ماہ کی کہانی سفر نامہ نگار سنا رہے ہیں، اور یہ ایک ڈیڑھ ماہ ایک اس عرصے کی نہیں اور صرف اپنے خانہ رشتہ داروں کی کہانی نہیں، ایک پوری تاریخ کا پس منظر اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، جس کی صرف ایک جھلک ان کے دہلی کے دورے کی شکل میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو صرف چند گھنٹوں کے اندر مسلم کش فساد برپا ہو جاتا ہے، اور فاضل سفر نامہ نگار کو اس شہر سے گویا راہ فرار اختیار کرنی پڑتی ہے۔ نہیں چاہیے، آج کے بیشتر سفر نامے دراصل خواتین نامے ہوتے ہیں، ان کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ مسافر موصوف کے پردیس کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی، چاہے وہ مشرق کا ملک ہو یا مغرب کا، اس کی ساری نالیاں پھولوں کے ہار اٹھائے اس کے سواگت کو کھڑی ہیں، بلکہ دلہا منتخب کرنے کی رسم بھی ادا کی جا رہی ہے۔ یہ سفر نامہ اس لحاظ سے دلچسپ اور منفرد ہے کہ زیادہ تر بزرگ خواتین حضرات کا تذکرہ ملے گا، جن نوعمر یا جوان سال خواتین کی کہیں جھلک نظر آتی ہے وہ انتہائی ادب و تہذیب کے دائرے میں۔ آخر فاضل سفر نامہ نگار لکھنؤ کے باشندے ہیں، اور وہ لکھنؤ جو پورے بر صغیر میں سب سے زیادہ مسلم تہذیب و ثقافت اور ادب و آداب کا مرکز بلکہ مرقع تھا۔ انور صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ اتنے مشکل مرحلے سے آپ بڑے طریقے سے گزر گئے کہ پہلی دفعہ آپ کے ہاتھ میں یہ مضمون آیا اور آپ بہت آسانی سے اسے ہم سب کے لیے پڑھتے چلے گئے، اور انتہائی روانی سے، جس کے لیے میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا۔ عتیق احمد صدیقی کے بڑے بھائی ہیں لعیق احمد صدیقی صاحب، اسلام میں صحافی بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں۔ بوجہ وہ تشریف نہیں لا سکے، لیکن انہوں نے ایک منظوم سفر گزشت کی تقریب تعارف کے موقع پر ایک ہدیہ تہنیت دیا ہے جو میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ چنیدہ لفظوں کا زیب بدن کیے جامع، سفر گزشت ہے ایک منفرد سفر نامہ، سلیس اور شگفتہ ہے اس کا طرز بیاں کہ جیسے کوثر و تسنیم سے دھلی ہے زباں۔ مشاہدے کا مصنف نے جب کیا اظہار، کھلا دیے ہیں ورق در ورق بہت گلزار، ہے نثر اس کی رواں اور ہے بہت شستہ، مکالمے بھی ہیں سب شوخ اور برجستہ، کتاب ہے کئی دلچسپ واقعات سے پر اور اعلیٰ نثر کی جملہ خصوصیات سے پر، دکھائی اس میں جو ہے زندگی حقیقی ہے، جو کی گئی ہے وہ منظر کشی حقیقی ہے، جو پڑھنے بیٹھے اسے ختم کر کے وہ دم لے اور اس کے بعد بھی وہ بار بار اس کو پڑھے۔ پڑھے لکھوں کے لیے جن سے بے بہا ہے یہ، جو لکھنا چاہتے ہیں ان کی رہنما ہے یہ، نئے ادب کا ہے شاہکار یہ سفر نامہ، ہے ایک ابر گوہر بار یہ سفر نامہ، ہے کہنا مشق صحافی عتیق صدیقی، زباں پر حاوی ہے کافی عتیق صدیقی، انہی کے زور قلم نے کیا اسے تخلیق، محاورات ہیں مشکل نہ اس کے لفظ دقیق، الہی زور قلم اور بھی زیادہ ہو، جو ہے لکھائی میں دم اور بھی زیادہ ہو۔ بہت شکریہ۔ بزم لوح و قلم کے صدر جناب راشد اشرف صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ اس سفر نامے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے۔ جناب راشد اشرف صاحب۔
مضمون لکھ کے رکھا ہے، اس میں تمام کیفیات آپ کے سامنے آتی جائیں گی، اور وہ جس طرح سے میں بیان کروں گا تو تہمید ماننے کی ضرورت میں سمجھتا ہوں نہیں ہے. اور براہ راست میں آغاز کرنا چاہوں گا اس مضمون کا، جس کا عنوان ہے سفر گزشت، ہندوستان کا ایک سفر نامہ. ہندوستان کے سفر گزشت کے اشاعت سے قبل جناب عتیق صدیقی کا نام ادبی حلقوں میں یقیناً تعارف کا محتاج تھا، لیکن اب یقیناً ایسا نہیں رہے گا. 1979 میں کیے گئے سفر کی رودات گزشتہ برس کراچی کے اخبار روزنامہ اسلام میں شائع ہوتی رہی تھی. مذکورہ اخبار کے قارئین کا ایک مخصوص حلقہ ہے، لہٰذا یہ منفرد اور انتہائی دلچسپ سفری رودات اکثریت کی دسترس سے دور ہی رہی. اس اخبار میں یہ سفر نامہ 101 اقساط میں مکمل ہوا. جون 2010 میں اسے کراچی کے ایک نسبتاً غیر معروف ناشر MIS پبلشر نے شائع کیا، اور تب بھی قارئین کی اکثریت جو رہی سو بے خبری رہی کہ مصداق اس سے بے خبر ہی رہی. پھر یوں ہوا کہ ایک بڑے اخبار نے اکتوبر 2011 میں سفر گزشت کا ایک مختصر تعارف شائع کیا، اور ہندوستانی سفر ناموں کے شائق ہم اپنے دفتر سے واپسی پر ناشر کی تلاش میں بھٹکتے بھٹکتے اس تک پہنچ ہی گئے. ہندوستان کے سفر ناموں میں چند قابل ذکر نام یہ ہیں: ہند یاترا، جو کہ ممتاز مفتی نے لکھا تھا، دیکھا ہندوستان حسن رضوی کا، سفر نامہ ہندوستان ہے دیواروں کے پار منیر فاطمی، دلی دور ہے قمر علی عباسی، سفر نامہ مقبوضہ ہندوستان سید انیس شاہ جیلانی کا ایک سفر نامہ ہے. انیس شاہ صاحب صادق آباد کے گاؤں میں مقیم ہیں، اور ایک بہت بڑی لائبریری جو 1926 سے وہ اس کا انتظام دیکھتے ہیں، ان کے والد صاحب نے قائم کی تھی، یہ وہاں مقیم ہے. 3 شہروں کی کہانی شہزاد منظر. اسی طرح سے یہ ایک طویل فہرست ہے جس میں یہ تمام کتابیں میرے نجی کتب خانے بھی موجود ہیں، اور کئی لوگوں کو سفر ناموں سے میں نے دیکھا ہے کہ دلچسپی ہے ہندوستان کے، تو وہ ایک بہت بڑی کلیکشن اکثریت کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف ان کے پاس ہے بلکہ نئے سفر ناموں کی تلاش میں بھی وہ ہندوستان کے رہتے ہیں. سفر نامہ وہ ہے جو سرسری ہم جہان سے گزرے کے بجائے ہر جہان دیگر کی مثل ہو. 1979 کے سفر نامے کو 2011 میں آج پڑھیے یا پھر 2021 میں. اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کا اسلوب کبھی پرانا محسوس نہیں ہوگا. عتیق صدیقی اپنے پڑھنے والوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں. اس کی زبان رواں اور بے ساختہ ہے، انداز بیان دل نشی اور جاذب نظر ہے. واقعات میں زیب داستان کا عنصر نہ ہونے کے برابر ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ صنف نازک کا ذکر نہ ہونے کے باوجود بھی یہ ابتدا سے اختتام تک اپنی دلچسپی برقرار رکھتا ہے. حالانکہ لکھنؤ میں اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کی خاطر یہ سفر انہوں نے اس وقت کیا تھا جب وہ نوجوان تھے. جملہ مترجہ ہی صحیح، لیکن ہمارے بعض لکھنے والوں نے تو صنف نازک کے ذکر کو اپنے سفر ناموں کا ایک لازمی جز بنایا ہوا ہے. اس طرح سفر ناموں کی مانگ اور نئے نسخوں کی اشاعت مسلسل میں کبھی کمی نہیں آتی. مشتاق احمد یوسفی نے ایک دفعہ مجھ سے ملاقات میں بیان کیا کہ انہوں نے ایک سفر نامہ لکھ رکھا ہے، لیکن اسے شائع اس لیے نہیں کراتے کہ اس میں صنف نازک کا ذکر انقا ہے. برسوں پہلے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ لاہور کے یعقوب ناسک لندن علاج کی غرض سے گئے. وہ ٹیوب میں سفر کر رہے تھے. ان کے برابر میں ایک انگریز خاتون محو خواب تھیں. سوتے سوتے ان کا سر یعقوب صاحب کے کاندھے سے آ لگا. انہوں نے خاتون کو جگاتے ہوئے کہا، بی بی اٹھو، میں یعقوب ناسک ہوں، مستنصر حسین تارڑ نہیں. ہندوستان ہمارا پڑوسی ملک ہے اور وہاں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بستی ہے. ہندوستان کے ان سفر ناموں کی مدد سے قاری وہاں کے عوام کے جذبات و احساسات اور ان کی سوچوں کے رخ سے بخوبی واقف ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قارئین کی ایک بڑی تعداد ان سفر ناموں کی ہم وقت منتظر رہتی ہے ہو جاتے ہیں. مریم پھپھی جان سے لپٹی زار و قطار ہو رہی ہیں. اچانک انہوں نے پھپھی جان کو دیر سے انتظار میں کھڑی بڑی نانی کے حوالے کیا اور ادھر ادھر نظریں دوڑاتی بھی بولی، ارے میرا بچہ کہاں ہے؟ میری بیٹیا کی نشانی آخری دفعہ جی بھر کر دیکھ لوں. ہمارے قریب کھڑے نانا نے کوہنی سے ہمیں ٹہوکا دے کر ہمیں ان کے قریب جانے کا اشارہ کیا. اسی وقت نانی نے بھی ہمیں دیکھ لیا اور دونوں بازو پھیلائے ہماری طرف جھپٹیں. ہائے میرا لال کیسا ہماری محبت میں کوسوں دوڑا چلا آیا، کس دل سے رخصت کروں. وہ ہم سے لپٹ کے آنسو بہانے لگیں. ہماری آنکھوں کے گوشے بھی نم ہو گئے. اب کب دیکھ پائیں گے یہ صورت؟ انہوں نے دونوں ہاتھوں کے کٹورے میں ہمارا چہرہ لے کر پوچھا. آئے تھے تم تو بہت خوشی تھی، اب جانے کا غم نہیں سہا جا رہا. اللہ ملائے تو اور بات، ورنہ اب یقین نہیں کہ مل سکیں گے. وہ ہچکیوں کے درمیان کہہ رہی تھیں.
شفیع چترالی صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں. جب اسلام میں اداریہ دیکھتے ہیں بڑے تیکھے، وہ انہی کے زور قلم کا نتیجہ ہے. میں درخواست کروں گا مولانا شفیع چترالی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. محترم جناب اطہر ہاشمی صاحب، جناب توصیف احمد خان صاحب اور معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے روزنامہ اسلام کی طرف سے کراچی پریس کلب کے دوستوں و ماہنامہ سپر مارکیٹ کے دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمارے روزنامہ اسلام کے سینئر اور ممتاز قلمکار اور صحافی جناب عتیق صدیقی صاحب کی سفر گزشت جو روزنامہ اسلام میں شائع ہوئی ہے اس کی تقریب تعارف کا ایک خوبصورت اہتمام کیا. میں سب سے پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ روزنامہ اسلام الحمدللہ پاکستان کا تیسرا اخبار ہے جو 6 اسٹیشنوں سے شائع ہوتا ہے، اور اس کا حلقہ قارئین الحمدللہ محدود نہیں ہے بلکہ لاکھوں کی تعداد میں پورے ملک کے اندر اور بیرون ملک بھی الحمدللہ موجود ہے. اس لیے جناب عتیق صدیقی صاحب نے جو سفرنامہ لکھا اور روزنامہ اسلام میں 100 اقساط میں شائع ہوا، الحمدللہ جن دنوں یہ سفرنامہ شائع ہوا اس وقت بھی جیسے صدیقی صاحب نے خود فرمایا ہمیں پورے ملک سے اور دنیا بھر سے بہت بہترین فیڈ بیک ملا، اور لوگوں نے اس وقت بھی ہماری اس پیشکش کی بہت ستائش کی اور بہت تعریف کی. ایک عظیم مقصد کے لیے کیا تھا، اپنی زمین، اپنی مٹی، اپنی تہذیب، اپنا ماحول، اپنی ثقافت کو چھوڑنا. بر صغیر کے لاکھوں مسلمانوں نے جو سفر کیا تھا اپنی تہذیب، اپنے شہر، اپنے آباء و اجداد کا ورثہ، اپنی پوری تاریخ چھوڑ کر جس سفر پہ وہ نکلے تھے اس سفر کا کوئی مقصد تھا، ایک خواب تھا جو ان کی آنکھوں میں سجایا گیا تھا. اس خواب کے حصول کے لیے انہوں نے یہ سفر کیا تھا. جناب عتیق صدیقی صاحب کا جو سفر ہے اس سفر کا جو احوال سفر گزشت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس سفر کا مقصد کیا تھا اور اس مقصد کے لیے لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی، کیسے کیسے خاندان بچھڑ گئے اور کیسی کیسی چیزیں لوگوں نے اپنی تہذیب کی ان کو تیاگ کر، ان کو چھوڑ کر انہوں نے سفر اختیار کیا. اور ضرب الامثال اور عربی اور فارسی کے ملنے سے ہماری تہذیب نے جتنی ترقی کی، ہماری زبان نے، ہمارے ادب نے جتنی ترقی کی وہ عربی اور فارسی کے ملنے سے کی ہے، اور یہ بھی اسلام کا دین ہے، مسلمانوں کا دین ہے. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج گنگا جمنی تہذیب کی جو بات ہو رہی ہے، گنگا جمنی تہذیب اسلام کے علاوہ اگر اسلام کو نکالا جائے، اسلامی ثقافت کو نکالا جائے، اسلامی تعلیمات کو نکالا جائے تو اس تہذیب میں کیا بچتا ہے؟ تو یہ جو سفرنامہ ہے عتیق صدیقی صاحب کا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے جو بڑا سفر کیا تھا وہ سفر کسی مقصد کے لیے کیا تھا، اور اس مقصد کی طرف ہمارا سفر ابھی رکا نہیں ہے. اس کی طرف ہمیں مزید آگے بڑھنا ہے، اس کے لیے مزید قربانیاں دینی ہیں، اس کے لیے مزید آگے کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. میرے پروگرام چونکہ کافی تاخیر کا پہلے سے ہی شکار ہو چکا ہے، اور میرے بہت ہی سینئر جناب اطہر ہاشمی صاحب، جناب توصیف احمد خان صاحب تشریف رکھتے ہیں، اس لیے میں آپ کے ان کے درمیان مزید حائل نہیں ہونا چاہتا اور انہی کلمات پر آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا